جناب شیخ وقاص صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی ادھم مچا ہوا ہے اختلافات کی خبروں سے، اور حتیٰ کہ مطلب ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو آج صلح صفائی کروانی پڑی سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان اور فیصل چودھری کے درمیان، کیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ کیا پہلی بات تو یہ ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر کوئی ادھم نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے جس کے پیچھے میڈیا پچھلے 2 دن سے پریشان ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں شاید خبروں کی کوئی کمی ہے یا ایشوز ختم ہو گئے ہیں۔ بٹ اینی وے، اور کوئی ایسا صلح صفائی والا معاملہ بھی نہیں تھا۔ خان صاحب کے سامنے ایک چیز آئی اور خان صاحب جو ہے انہوں نے جس کو تنبیہ کرنی تھی اس کو تنبیہ کر دی، اور باقی سب کو کہا کہ یہ جو اس قسم کے نانسنس قسم کے معاملات ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اینڈ آف دی اسٹوری، نتھنگ ایلس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی تناظر میں جو آپ کے کچھ سابقہ ساتھی ہیں جیسے فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے پورا ایک محاذ کھولا ہوا ہے نہ صرف آپ کے خلاف بلکہ اور بھی رہنماؤں کے خلاف۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا وہ انگریز بنا پا رہے ہیں اپنے آپ کے سپورٹرز میں، یا وہ کس نظر سے آپ ان کی تنقید کو دیکھتے ہیں جو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں؟ جی، حکمت عملی کے حوالے سے، بلکہ وہ تو باقاعدہ خلوص کو وہ چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگوں کے۔ جی، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سر۔ جو بندے 9 مئی پہ خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے اور اب کیونکہ عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے، اور اس حوالے سے اگر وہ اٹینشن چاہتے ہیں تو ہم ان کو وہ اٹینشن دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ٹویٹس کرتا ہے کسی کے خلاف یا کچھ قسم کی گفتگو کرتا ہے، اگر میرے پاس یہ عہدہ ذاتی حیثیت میں نہ ہوتا تو میں پھر ٹویٹس کا جواب بھی دے لیتا، مگر اب ہر ایسی چیز جس کا میں جواب دوں گا ایز اے پارٹی سیکرٹری انفارمیشن، اس سے لوگوں کو خام خواہ ٹینشن ملے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ سب ہمارے دوست اور بھائی ہیں۔ انہوں نے 9 مئی کے بعد جبر برداشت نہیں کر سکے اور پارٹی کو چھوڑ دیا، پریس کانفرنسز کی، ٹویٹس کی، پارٹ ویز کی خان صاحب کے ساتھ۔ بس ٹھیک ہے، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اب وہ کیوں پش کر رہے ہیں، کس حوالے سے لوگوں کے خلوص کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ صرف ایک ہمارے دوست نہیں ہے، بہت سے دوست ہیں جو کہ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت موجودہ لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی یادداشت اتنی پرانی نہیں ہے۔ 9 مئی کے بعد کیا ہوا، کون کس کو چھوڑ کے چلا گیا، کس پارٹی میں چلا گیا، تو یہ بحث ہے ساری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ہم کو اسٹیٹمنٹ دیں تو اس سے ایسے اٹینشن سیکرز کو ٹینشن ملے گی، تو لیٹس ناٹ ایون گو دیر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر ایک ہی ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ باقی سب کو صرف ذمہ داریاں دی گئی ہے، چاہے کوئی چیئرمین ہے، چاہے کوئی جنرل سیکرٹری ہے، چاہے کوئی انفارمیشن سیکرٹری ہے، ہم سب کے پاس کوئی ذمہ داریاں ہیں، اور اگر کوئی ذمہ داری اچھی نہیں نبھائے گا تو عمران خان صاحب ہمارے قائد موجود ہیں، وہ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ اینڈ آف دا اسٹوری۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے دوستوں کو جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیوں چاہے کہ پیالی میں طوفان لانا چاہتے ہیں، میں اس سے ایک سوال ہے۔ اچھا، میں آخری سوال اس حوالے سے کروں گا، پھر ہم دوسرے موضوعات پر آتے ہیں کہ ایک جو تنقید وہ اپنے وضاحت میں یہ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگوں پہ جبر بہت زیادہ کیا گیا تو ان کو کچھ کمپرومائز ڈیسیشنز کرنے پڑے اور بہت ساروں کو نہیں چھیڑا گیا، تو کیا ایسا ہوا تھا؟ مطلب مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے، میں چاہوں گا وضاحت کریں اس بات پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میجورٹی لوگ جو ہے، میجورٹی کے اوپر جبر کیا گیا ہے، اور بڑے کم ہیں جو خان کو چھوڑ کے دوڑ گئے۔ نمبر 1، اگر کسی پہ جبر نہیں ہوا اور کسی نے اپنے آپ کو بچا لیا اور خان کو نہیں چھوڑا اور آج بھی خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں کہ تم خان کو چھوڑ دو یا پی ٹی آئی کو چھوڑ دو۔ اب وہ سارا اوکھا ٹائم گزار کے آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر درجنوں کیسز ہیں، ان کے بزنسز بند ہوئے ہیں، ان کے بچے اسکولوں سے نکل گئے، ان کے ماں باپ کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی، ان کے دوستوں کزنوں بھائیوں کو اندر کیا گیا، وہ جیلوں میں گئے، کوئی کم گیا، کوئی باہر گیا۔ اگر کسی پہ ایف آئی آر سنگین نوعیت کی نہیں ہے تو انہوں نے اس کو ایسے کمپلیمنٹ کیا اس وقت کی حکومتوں نے کہ ساتھ اس کے بزنسز بند کر۔ اگر وہ موقع پہ موجود نہیں ہے تو اس کے بھائی کو یا اس کے ماں باپ کو کسی کیس میں ڈال دیا۔ تو یہ تو ایسی کہانی ہے۔ ایک مطلب ایک ٹاک شو میں جس میں 38 منٹ کا ٹوٹل وہ ہے، اس میں 8 منٹ اینکر نے بولنا ہے، اس میں 2 جملے جنرل آئی سے پنچ مار کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ پارٹی کو بھی بڑا پتا ہے کس نے کیا کیا، اور حلقے کی عوام کو بھی بڑا پتا کیا کیا۔ میں عام طور پہ جو دوست خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں ان سے اس لیے انگیج نہیں کرتا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے تو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے۔ جس دن خان صاحب مجھ سے مطمئن نہیں ہوں گے تو میں اس وقت خود ہی یہ ذمہ داری واپس کر دوں گا یا خان صاحب لے لیں گے، یہی کچھ ہے نا۔ باقی رہ گیا ہر کسی کا اپنا اپنا حلقہ ہے،
نہ کسی نے ایک ضلع سے اٹھ کے دوسرے ضلع میں آ کے لڑنا ہے اور نہ اس جوگا ہے کوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان ایشوز ہیں. میں پھر کہوں گا اور میں تمام دوستوں کو میں نان ایشو سے نکلتا ہوں. ایشو کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے لیے ایشو کیا ہے؟ جی ہمارے لیے ایشو ہے اعجاز چودھری کا ابھی تک جیل میں رہنا. ہمارے لیے ایشو ہے میاں محمود رشید کا جیل میں رہنا. ہمارے لیے ایشو ہے یاسمین راشد کا جیل میں رہنا. ہمارے لیے ایشو ہے عمر سرفراز چیمہ. اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہے. ہم سب اسی تک دو میں ہے کہ یہ ہمارے جو پنجاب میں یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اتنے عرصے سے فسطائیت کی اس میں جیل میں پڑے اور خان صاحب بڈیالہ میں پڑے. یہ ہمارے ایشوز ہیں. ایک ہی ایشو ہے فلانا چھٹ گیا سی تو نیا کہہ دیتا فلانا. وہ چھٹو یار بلے بندے اپنے گھر جو مرضی کہہ دیں. ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہم نے ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں دینی. اچھا ایک اور بات جو بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں بلکہ آپ کے اس میں بعض پرانے دوست جیسے فیصل وائڈر ہیں فارورڈ بلاک بنانے کی جو بات ہو رہی ہے کہ جو قیاس آرائیاں ہیں لوگ کہتے ہیں جی جہاں پہ دھواں ہے کہیں نہ کہیں آگ تو ہوگی. کوئی خدشہ ہے کہیں ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو توڑ کر جو ہے ایک فارورڈ بلاک کھڑا کیا جائے؟ جی میرے جو ہمارے دوست ہیں فیصل واڈا صاحب جیسے آپ نے کلیم کیا. جی جی ویسے تو جو میرے لیڈر کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے اس کے ساتھ میں دوستی کا کلیم نہیں رکھتا ہوں. مگر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم 8 فروری کے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں لے سکیں گے. یاد ہے آپ کو؟ جناب ہم نے وہاں پہ سیٹیں بھی لی. پھر وہ کہتے تھے کہ ان کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ہوگی. پھر ہم نے وہاں پہ KPK میں حکومت بھی بنائی. پھر وہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھ سکے گا. لوگوں کے پولنگ ایجنٹ بھی بیٹھے. پھر یہ کہتے تھے کہ کوئی ڈی چوک میں چڑیا پر نہیں مار سکے گی. وہ چڑیا نے تو نہیں وہ مطلب ہے کہ علی امین کی قیادت میں ہزاروں بندے ڈی چوک پہنچ گئے. سو بہت سی چیزیں ہیں جن پہ میرے بھائی کی پروڈکشن صحیح ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. وہ دیکھیں نا انفارمیشن ملتی ہے. وہ جیسے انفارمیشن ملتی ہے کسی ایشو پہ وہ آگے دے دیتے ہیں. وہ جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق فیصلوں کو ڈھال لیتے ہیں تو انفارمیشن غلط ہو جاتی ہے. سو ایڈا سنجیدہ نہ لیا کرو نہ گلانو. چلیں اچھا اب ایک اور سنجیدہ سوال. یہ واقعی سنجیدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کیا بشرا بی بی کو اور ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان کو آزاد کرانے کے لیے کسی حوالے سے سیاست میں متحرک ہونا چاہیے یا جو ابھی تک وہ کردار نبھاتی رہی وہی کردار رہنا چاہیے؟ دیکھیں جی بشرا بی بی جو ہے یا علیمہ خان صاحبہ ان کے حوالے سے خان صاحب بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں اپنی فیملی کے حوالے سے. کوئی انڈیویجول اسپیسیفک نام نہیں دیا کہ یہ میری خاندان میں کوئی آدمی جو ہے وہ سیاست میں نہیں آئے گا. اوبیسلی جب وہ کہہ چکے ہیں کہ میرے خاندان میں کوئی نہیں آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں زوجہ بھی شامل ہے اور باقی فیملی بھی شامل ہے. باقی رہ گیا ایز اہلیہ اگر وہ اپنے خاوند کو نکالنے کے لیے کوشش کرنا چاہیں گی چاہتی ہیں اور کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سیاست کر رہی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم لوگ جیل میں جاتے ہیں تو ہمارے بہن بھائی ماں باپ بال بچے سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر آ جائیں. اور اسی طریقے سے خان صاحب بھی انسان ہے. ان کی فیملی ہے ان کے بچے ہیں ان کی بیگم صاحبہ ہیں. اگر وہ کوشش کرتی ہیں تو why would we say کہ it's a political thing. It's not political. It's human to help your loved ones. اچھا ایک اور موضوع پر آتے ہیں کہ ایک ہم دیکھتے ہیں بھی گزشتہ 1-2 روز سے 27ویں ترمیم کا ایک قیاس آ گو کہ بعض وزراء نے اس کی تردید بھی کی کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے بھی بڑی سنجیدہ گفتگو جو جس طرح سے لیک ہوئی ذرائع کے حساب سے خبریں, کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی جینوئن موو آپ دیکھتے ہیں ہوتا ہوا کہ مزید عدلیہ کے جو ہیں کلپ کیے جائیں پر جو ہیں؟ I don't know یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ 27ویں جو وہ ہے آپ کی امینڈمنٹ اس میں جو انہوں نے پنجابی میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس ترمیم میں چبلیں ماری ہیں 26 میں اور جتنے لکوناز ہیں somebody was telling me ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی سویا رات کو اور صبح پاگل ہو گیا. جب اٹھا تو پاگل ہونے کے بعد کسی سے انہوں نے وہ کسی پاگل آدمی سے لکھوائی ہے جس نے وہ قانون کی وہ جو ہوتی ہیں سینسٹیوٹیز وہ نہیں دیکھی. سب بہت سے لکوناز ہیں. اگر تو یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہی ہے تو اور بات ہے. اگر ان کے کوئی نیفیریس ڈیزائنز ہیں اسی طریقے سے جیسے وہ مسودے میں سے جو چیزیں نکالنے کے لیے یہ آئے ہیں تو اس کی پھر ایک اور امپلیکیشن ہے. بٹ ان اینی کیس ہم 27ویں ترمیم کی مخالفت کریں گے, اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور ہم 26 کو بھی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ جب تک تو ہے تب تک تو لا آف دا لینڈ ہے بٹ اٹس بینگ چیلنجڈ اینڈ اٹ ہیز بین چیلنجڈ. اچھا میرے کچھ پی ٹی آئی کے اور سینئر ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جانے کے بعد جو ہے اب پی ٹی آئی زیادہ جائرہانہ طریقے سے عدالتی محاذ پہ سرگرم عمل ہوگی اور وہ بہت سارے جیسے کہ مطلب ہے چیلنج بھی کریں گے 26ویں ترمیم کو,
ہیومن رائٹس کے ایشوز بھی اٹھائیں گے، کچھ اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالیں کریں گے؟ گے بالکل. ہم نے دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنی لیگل کمیٹی کے حوالے اس کو کیا تھا، پولیٹیکل کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا. لیگل کمیٹی اس کے بہت سے پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے. آج میرے علم میں آیا ہے کہ ایک صاحب نے تو اس کو چیلنج کر بھی دیا ہے. تو جب لیگل کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی مربوط ریکمنڈیشن دے دے گی تو ایز اے پارٹی سارے اس کو دوبارہ سب مل کے چیلنج کریں گے اور وہ ہو جائے گی. ہم اس کی وہ نہیں کرتے ہیں، بالکل ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہو گئی پاس، زور زبردستی آپ نے کرا لی، وی ڈونٹ ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. کیا آپ کی توقعات کیا ہیں؟ اب آپ کو اعلیٰ عدلیہ سے کیا توقعات ہیں کہ جتنا ان کو دباؤ ہے ان پر، جس طرح سے حکومت نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے؟ عدلیہ سے دیکھیں، عدلیہ سے کسی کو کیا توقع ہو سکتی ہے؟ عدلیہ سے صرف انصاف کی توقع ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف انصاف ہی چاہیے. خان صاحب آزاد عدلیہ کا نعرہ اس لیے لگا رہے تھے اور اس لیے اس ترمیم کو روکنا چاہتے تھے کہ آزاد اور خود مختار عدلیہ ہی جو ہے وہ ملک کے اندر رول آف لا کی گارنٹی دے سکتی ہے. آزاد اور خود مختار عدلیہ ہوگی تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی، وہ بھی باہر آ جائیں گے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرو. That's what happened. So توقع is کہ آزادی، اور اگر یہ حفاظت کر لیں اپنی خود مختاری کی تو بڑی بات ہے. اچھا، ایک اور تاثر ہوا ہے، کم از کم 2، جس طرح سے بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور ہوئی، پھر علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ رہا ہوئیں، بہنیں جو ہیں عمران خان صاحب کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہیں پہ امید ہے اس بات کی کہ جو تلخیاں ہیں، جو محاذ آرائی اس میں کمی ہوگی، اور جو سختیوں کا دور تو اس میں گریجولی جو ہے کچھ کمی کے آپ آثار یہ امید کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کیس ہی سارے جھوٹے ہیں، جعلی مقدمات ہیں، وہ تو فوری ختم ہو جانے چاہیے. مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کی ابھی ضمانتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، ریجیکٹ ہوئی ہیں بہت سے مقدمات میں. اور اس میں چیف منسٹر کی بھی ہے، جو ہمارے لاہور والے دوست اندر پڑے ان کی بھی ہے، خان صاحب کے حوالے سے بھی ہے. تو جدوجہد ہے، لگے ہوئے ہیں سارے، ہمت کر رہے ہیں. 1 by 1 کیس جھوٹے ثابت ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہوتے جا رہے ہیں. مگر یہ اس کو ڈریگ کرتے ہیں نا. اب توشہ خانہ 2 اس قانون کے مطابق بھی اس کے پلے تو کچھ نہیں تھا، اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، خام خواہ اس کو ڈریگ کیا انہوں نے. دیکھیں اب صبح اس کی تاریخ ہے، لیٹس سی واٹ ہیپن. اچھا، یہ بتائیے گا کہ رؤف حسن صاحب جو آپ سے پہلے مرکزی ترجمان انفارمیشن سیکرٹری رہے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کی کہ جی اگر چیزوں کو ریزالو ہونا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہیں مذاکرات ضروری ہیں. کیا پوزیشن ہے پارٹی کی آپ لوگوں کی؟ Party position is very clear. Party position is what position has been instructed by our Prime Minister Imran Khan Sahab, and that is no engagement with the establishment. تو اگر آپ نو انگیجمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، حکومت سے بھی بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں ہو رہی ہے، تو کس طرح سے آپ ریزالو کیسے کریں گے معاملے کو؟ کہیں نہ کہیں مطلب بات چیت تو ضروری ہوتی ہے، مطلب کہیں نہ کہیں تو نقطہ آغاز ہوتا ہے. جی چیزیں، اور جس جگہ پہ ہم سمجھیں گے، اور ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کر رہے. ہم نے مولانا فضل الرحمان سے بات نہیں کی. کیا ماضی ہے دونوں پارٹیوں کا، کس طریقے سے دونوں پارٹیوں سے تھا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم. جی دیکھیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے بات نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ مینڈیٹ چور ہے، انہوں نے ڈاکہ مارا ہے عمران خان کے مینڈیٹ کے اوپر. باقی سب سے بات ہو سکتی ہے، گرینڈ الائنسز بن سکتے ہیں، جنہوں نے ہمارے نقصان پہنچایا ان کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. مگر ان کے ساتھ بات کرنے کا اختیار ہمارا نہیں ہے. جب تک عمران خان صاحب جو ہے اس میں کوئی نرمی نہیں لا سکتے، ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا، آپ نے بات کی گرینڈ الائنسز کی یا گرینڈ الائنس بنانے کی. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی ظاہر قریب تو ایچ اکزئی صاحب قریب آئے، دیگر کچھ پارٹیز قریب آئیں، لیکن کوئی متحرک مؤثر قسم کا حزب اختلاف کا اتحاد نہیں بن پا رہا؟ آپ لوگوں کی توجہ کم ہے یا آپ لوگوں کو ساتھی نہیں مل رہے؟ میرا خیال ہے ہماری پوزیشنز ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ دم لگا کے چلنا یا بھاگنا شاید باقی پارٹیوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. جو پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لی ہے، بٹ اسٹل وی آر انکریجنگ دیم کہ دس از دا رائٹ وے. بہت بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے شیخ وقار گفتگو سنی، اور یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ ذرا بات کرتے ہیں ترامیم کے اوپر ہی، کہ جو آئینی ترامیم جس طرح سے حکومت نے کی ہیں اس پر جو ہے ابھی تک اس کی بازگشت جو ہے، اس پہ جو تنقید ہے وہ جاری ہے. وکلا برادری جو ہے اس پہ تنقید کر رہی ہے. اس کا ایک بہت بڑا ایک سیاسی رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں، ہر سطح پر آ رہا ہے. جماعت اسلامی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، پی ٹی آئی تو خیر آپ کے سامنے ہے ہی.
تو اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک معروف تجزیہ کار ہوں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اتنی کیوں فکسیٹڈ ہے کہ جی سب سے زیادہ جو ہماری ترامیم ہو رہی ہیں وہ کسی اور چیز پہ نہیں ہو رہی, عوام کی بھلائی کے لیے نہیں ہو رہی, وہ زیادہ تر ہو رہی ہیں اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے. کیوں ہو رہی ہیں, اس سے حکومت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے, بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.